بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باکرامت کعبہ اللہ شریف کے اندر ہوئی، جیسا کہ روایت ہے کہ ترجمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ علامہ ابن صباغ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ آپ سے قبل خانہ کعبہ میں کسی کی ولادت نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امتیازی خصوصیات حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو مولاد کعبہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ولادت باکرامت کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا دیدار کیا ہے۔ چونکہ آپ نے ولادت کے بعد سب سے پہلے حضور کا چہرہ مبارک دیکھا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ آپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت قرار پایا، جیسا کہ مستدرک علی الصحیح حنین میں حدیث ہے۔ آپ کی شان و عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال قربت کا اندازہ صحیح بخاری شریف میں وارد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ: اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ نکاح خاتون جنت سید الفاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ معجم کبیر طبرانی میں حدیث مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواؤں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام مبارک حضرت فاطمہ بن اسد بن ہاشم بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب کبھی وہ کسی بت کے آگے سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شکم میں تھے، وہ سجدہ نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قدم ان کے شکم مبارک میں چمٹا دیتے اور اپنی پیٹھ ان کی پیٹھ سے لگا دیتے اور انہیں سجدہ کرنے سے روک دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ کا مبارک تذکرہ کیا جاتا تو کرم اللہ وجل اللہ تعالیٰ آپ کے چہرہ نور کو باکرامات رکھے کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کائنات کا ذرہ ذرہ آپ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس محبت کرنے والے کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی سرفراز فرماتا ہے۔ علامہ امام طبری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الریاض النصرات میں روایت نقل کی ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سیدنا علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خربوزہ خریدنے کے لیے ایک درم عطا فرمایا۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ میں ایک خربوزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، جب آپ نے اسے کاٹا تو اسے کڑوا پایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بلال، جس شخص کے پاس سے یہ لائے ہو اسی کو واپس کر دو اور درم میرے پاس واپس لاؤ، کیونکہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبت کا عہدہ ہر انسان، درخت، پھل اور ہر بیج سے لیا ہے، تو جس نے تمہاری محبت کو اپنے دل میں سما لیا وہ شرعی اور پاکیزہ ہو گیا، اور جس نے تمہاری محبت کو قبول نہ کیا وہ پلید اور کڑوا ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خربوزہ بھی اس درخت کا ہے جس نے میری محبت کے عہد کو قبول نہیں کیا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اکرم اللہ جل کی خصوصی فضیلت کو اشکار فرمایا اور آپ کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و محبوب ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے کہ ترجمہ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، مجھے حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں
گا جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ قلعہ خیبر فتح کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اس انتظار میں تھے کہ یہ سعادت کس کو ملے گی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی تو ان میں سے ہر ایک بارگاہ نبوی میں اس امید کے ساتھ حاضر ہوئے کہ جھنڈا انہیں عطا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ تو عرض کیا آپ کو اشوب چشم لاحق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلانے کا حکم فرمایا۔ جب آپ کو لایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی چشمان مبارک میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا اور دعا فرمائی تو آپ ایسے صحت یاب ہو گئے جیسا کہ آپ کو درد ہی نہ تھا، اور آقا نے آپ کو پرچم سلام عطا فرمایا۔ المناقب باب مناقب علی بن ابی طالب حدیث نمبر۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کی شجاعت اور بہادری سے متعلق امام بن عساکر کے حوالہ سے روایت مذکورہ ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے دن قلعہ کے اس دروازے کو اپنی پشت پر اٹھا لیا، یہاں تک کہ اہل اسلام نے اس پر چڑھائی کی اور اسے فتح کر لیا، اور اس جگہ کے بعد لوگوں نے اس دروازے کو کھینچا تو وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹا یہاں تک کہ 40 افراد نے اسے ہٹایا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجل کی بلند و بلا ہستی، آپ کے فضائل و مناقب کے کیا کہنے، جبکہ سرور کائنین نے آپ کے کمالات کو بڑی جامعیت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام ابو نعیم السبہانی رحمۃ اللہ نے ارشاد نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا ابو حمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ رونق افزا ہوئے تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی عالمی شان کے ساتھ دیکھے، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی فہم و دانشمندی کی شان کے ساتھ دیکھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پاکیزہ اخلاق کی شان کے ساتھ دیکھے تو وہ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن خصائص و کمالات سے اللہ تعالیٰ نے ممتاز فرمایا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ ہیں، آپ کو عشرہ مبشرہ میں ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے یہ ضمانت فرمائی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہے۔ ام المومنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، وہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر وہ دونوں میرے پاس ساتھ ساتھ آئیں گے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بارگاہ الہی میں مقبول، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں رات اور دن پوشیدہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں عمومی طور پر اللہ کے ان پاک باز بندوں کا ذکر ہے جو رضا الہی کی خاطر دن و رات اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیکن مصفرین اکرام نے یہ صراحت کی ہے کہ یہ آیت کریمہ بطور خاص سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وارد ہوئی۔ آپ کے اس طرح خرچ کرنے کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کے اظہار اور اپنے دربار میں آپ کی مقبولیت کو اشکار کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضا الہی کی خاطر نہ صرف اپنا مال قربان کیا بلکہ اپنے گھر اور وطن کو قربان کیا، شریعت کے تحفظ کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا، دین کی سربلندی کے لیے اپنی شہزادیوں کو قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی اطاعت اور بندگی اور معرفت اور عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو بندہ کان خدا دنیا میں اخلاص و لہلیت کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے یہ بشارت عنایت فرمائی۔ ترجمہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنو گے اور جو اس عمل کے صلہ میں جو تم کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً جنت 3 افراد کی مشتاق ہے، 1 حضرت علی، 2 حضرت عمر، 3 حضرت سلمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت جب بلوامے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو اسی وقت آپ نے اسلامی خلافت کی باغ دوڑ سنبھال لی، جیسا کہ روایت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 35 ہجری 18 ذوالحج بروز جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی خلافت جملہ 4 سال 9 مہینے اور چند دن رہی۔ مدینہ منورہ کی عظمت اور تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوفہ کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ بنا لیا، اور آپ نے دینی لباد اوڑھے ہوئے دشمنان اسلام بے ادب و گستاخ فرقہ خوراج کا مقابلہ کیا اور مقام نخوند میں انہیں تہ طیق کیا، اور آپ نے اس موقع پر مخبر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر صادق بیان فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا 10 اہل اسلام شہید ہوں گے اور دشمن سارے مارے جائیں گے، صرف 10 لوگ بچیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہلے ہی خلافت اور شہادت کی بشارت عطا فرمائی تھی، چنانچہ امام ابو نعیم اسبانی رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی ہے۔ سیدنا جابر بن سمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، بے شک تم ولی اور خلیفہ مقرر کیے جانے والے ہو، اور بے شک تم شہید کیے جانے والے ہو۔ غسل مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل مبارک اور نماز جنازہ سے متعلق تاریخ میں اس طرح تفصیل ملتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل مبارک دیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک شخص نے ایک بچے سے لواط کر لیا تھا، مگر اس گناہ کے فوراً بعد ہی وہ پشیمان ہوا اور توبہ و زاری کرتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا، یا علی، مجھ میں آتش و جہنم کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، لہٰذا اسی دنیا میں اس گناہ کی حد اپنے اوپر جاری کروا کر پاک ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے 3 دفعہ یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ شاید تم اس دعا میں غلطی کر رہے ہو، مگر جب 4تھی دفعہ اس نے آ کر اپنی بات کو تکرار کیا تو حضرت نے فرمایا، میرے چچا زاد بھائی پیغمبر اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لواط کے علم کی 3 سزائیں بتائی ہیں۔ اس نے پوچھا وہ کون کون سی ہیں؟ حضرت نے فرمایا، تلوار سے گردن اڑا دینا، ہاتھ پیر باندھ کر پہاڑ کے اوپر سے گرا دینا، زندہ آگ میں جلا دینا۔ اس نے پوچھا، یا امیر المومنین، ان میں سے سخت ترین سزا کون سی ہے؟ حضرت نے فرمایا، زندہ آگ میں جلا دینا۔ اس نے کہا، مجھے یہی سخت ترین سزا قبول ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ ادھر اس گناہ گار انسان نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں لواط جیسے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، لہٰذا تیری آتش جہنم کے خوف سے بچنے کے لیے تیری نبی کی وصی اور پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی سے آ کر اپنے پاک ہونے کی گزارش کی، تو انہوں نے 3 سزاؤں میں اختیار دیا، اور میں نے ان میں سے سخت ترین سزا کو اختیار کیا ہے، لہٰذا اے اللہ، میری اس سزا کو میرے لیے اس بدترین گناہ کا کفارہ قرار دے دے جو میں نے انجام دیا ہے، اور آخرت میں مجھے آتش جہنم میں نہ جلانا۔ پھر وہ اٹھا اور اپنے گناہ پر گرا کرتا ہوا آگ میں کود گیا۔ آگ نے اس کے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ منظر دیکھ کر دیکھنے والے ہر ایک پر رکعت طاری ہوئی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گرا کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو آواز دیتے ہوئے کہا، اے شخص، تو آگ سے اٹھ آ کے زمین و آسمان کے ملائکہ کو بھی تو نے رلا دیا ہے، اور تیری توبہ قبول ہوئی، اور اپنا خیال رکھنا کہ آئندہ کوئی گناہ نہ کرنا۔ وہ شخص حمد و ثنائے پروردگار کرتا ہوا صحیح عالم آگ سے نکل آیا، اور پھر کبھی کسی بھی گناہ کے نزدیک نہ گیا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے، میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔